پورا بینکنگ کا ایک سسٹم ہے نا، یہ بیسیکلی اصل میں فوریکس مارکیٹ ہے. پاکستان میں لیگل ہے، شریعہ فورم ہے، وہاں پہ اس کے حلال ہونے پراپرلی اسٹیمپ کے ساتھ موجود ہے کہ یہ حلال ہے. لیکن اکنامکس کا ایک اصول ہے، مور رسک مور پروفٹ. بہت آسان لوگوں کو لگتی ہے، اس وجہ سے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں، گیمبلنگ کرتے ہیں. رسک کیا ہے سیکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے لاس ہوتا ہے پیسہ. یہ مارکیٹ اتنی وولٹائل ہے، سب سے بڑی مارکیٹ ہے ایک تو دنیا کی، اور اس میں آپ کلک کرتے ہیں انویسٹ ہو جاتا ہے، کلک کرتے ہیں انویسٹمنٹ واپس ہو جاتی ہے. چونکہ پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ نیو آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کے ساتھ آتے ہیں، $500 $2000 $1000. اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کریں، ٹھیک ہے، فوریکس میں آ رہا ہے، کتنے پیسے لے کے آئے، وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کرے، کیا انویسٹمنٹ چاہیے اسے؟ بروکرز فراڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ فراڈز کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو بندہ بھی آپ کے تھرو آئے گا اس کا جو 50% لاس ہے نا وہ ہم آپ کو دیں گے. کہتے یار وہ نا طارق جمیل صاحب خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ حرام ہے. بینکس کی گیم ہے اور کیپٹلسٹ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ صرف ذہین بندے کو لیتا ہے، ادروائز وہ سب کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے. ایک ان کی ارننگ ایک اکاؤنٹ سے میں نے دکھائی $20000، اس میں انویسٹمنٹ کتنی تھی ان کی؟ صرف $500. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹریڈر بن جائیں تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے. $500 انہیں دیے، ان کا ایک ٹیسٹ کلیئر کیا. ان گوروں کی جو فرم تھی انہوں نے انہیں $4 لاکھ دیے. مارکیٹ میں گیمبلنگ کر کے بعض اوقات ابتدا میں پروفٹ ہو جاتا ہے، وہ پروفٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے پیسے بنائے ہیں، اور ہماری عوام کو بس جو ہے نا راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے. یہ شوق لے ڈوبتا ہے. یوٹیوب چینل پر ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں ڈیلی. ہم کس نام سے؟ مارکیٹ کو بدر ٹریڈر کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیلی اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں. وہاں پہ بے شمار ایورگرین کنٹینٹ ہے جسے آپ دیکھ کر ٹریڈنگ سیکھ سکتے ہیں. پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ون لائن جو ہے، کنٹرول یور ایموشنز، پیسہ بن جائے گا. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کے جو میرے گیسٹ ہیں یہ ہمیں بتانے والے ہیں کہ ہم نے پیسے کس طریقے سے کمانے ہیں. فوریکس اور کرپٹو، یہ ہم نام تو سنتے ہیں، اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ کتنے پیسے کما رہے ہیں، کس طریقے سے آپ اس میں پیسے کما سکتے ہیں. جن لوگوں کے پیسے ڈوبتے ہیں تو وہ کیوں ڈوبتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے، کتنے انویسٹ کر کے کتنے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. اور خود تو یہ ڈراپ آؤٹ ہے یونیورسٹی سے، لیکن ماشاءاللہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے جو گریجویٹ ہیں وہ ان کے بعد جاب کر رہے ہیں. تو پوری ڈیٹیل میں آج کے پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے جو بھی آن لائن پیسے کمانا چاہتا ہے، ڈالرز میں انکم جنریٹ کرنا چاہتا ہے، آن لائن انکم جنریٹ کرنا چاہتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب بدر تنویر. کیسے ہیں بدر بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. یہ کیا کہانی ہے جی، خود آپ ڈراپ آؤٹ ہیں اور لوگوں کو ہائر کیا ہوا آپ نے؟ بس وہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے نا، کچھ آیات میں سے ایک آیت ہے کہ کون کل کو کیا کرے گا اور کیا کمائے گا، اس کا پتہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لوگوں کے نمبرز کتنے ہیں، کون سی یونیورسٹی سے وہ پڑھ رہے ہیں، کتنے ذہین ہیں، یہ تعین نہیں کرتا کہ آپ کتنا کمائیں گے. یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر محنت ضروری ہوتی ہے. ڈگری ڈز ناٹ میٹر. ویسے کہاں سے آپ نے کر رہے تھے آپ ڈگری، اور کہاں پہ ڈراپ ہوئے، کس سیمسٹر میں ہوئے، کس فیلڈ میں کر رہے تھے؟ بس یہ ہے کہ آدھا نمبر کم تھا، مطلب مجھے کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں مل سکا. آدھا نمبر کم تھا، مطلب میرے 50% سے آدھا نمبر کم تھا، 49 پوائنٹ کچھ تھے، تو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں مل سکا. میں نے کہا چھوڑو. اچھا. اور بلکہ ہاں یاد ہے، ایک جگہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ٹیسٹ دینے گیا، درمیان میں اٹھ کے آ گیا، دل ہی نہیں کیا. اور اگر کر لیتے تو ہو سکتا ہے آج ادھر نہ بیٹھے ہوتے. پھر ممکن ہے میں کہیں جاب کر رہا ہوتا. جاب کر. چلے ہم اس ڈیٹیل میں تو آئیں گے. آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ نے ابھی تک کتنے پیسے کما لیے. ہم آپ ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے کہ لاس کتنا کیا، ریکور کیسے کیا، لیکن اوور آل اگر ہم ایک نمبرز میں بات کریں، فگرز میں، کتنا پیسہ بنا لیا آپ نے؟ اچھا، یہ تو کہتے ہیں کہ لڑکی سے اس کی ایج اور لڑکے سے ارننگ نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ 7 فگرز میں ٹریڈ کر رہا ہوں. اور میرے ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اسکرین شاٹس وغیرہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر لگائے ہیں، وہ پر منتھ $40,000-50,000 بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے بھی جو 7 فگر کی بات کی وہ ڈالرز میں، یہ پبلک کو کلیئر ہو جائے سارا کام. اچھا بدر بھائی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں سادہ الفاظ میں، بہت سے لوگ تو ایسے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے جن کو پتا ہوگا یہ کیا ہے، وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہوں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ فوریکس ٹریڈنگ، یہ کرپٹو، یہ ہے کیا بیسیکلی؟
اصل میں ایک چیز تھی جسے لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک ہے. یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، ممبئی اسٹاک ایکسچینج ہے، وال اسٹریٹ ہے امریکن، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جو پورا بینکنگ کا ایک سسٹم ہے نا، یہ بیسیکلی اصل میں فوریکس مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ جو فوریکس مارکیٹ ہے یہ وہ بینکنگ سسٹم کا کام ہے. مطلب اس میں بینکنگ، ڈالر اوپر جا رہا ہے، پاؤنڈ نیچے آ رہا ہے، گولڈ کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، نیچے ہو رہی ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں خبروں میں، یہ سب فوریکس مارکیٹ ہے. اور اس میں جو قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر نیچے ہونے میں کمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی بینکس کی گیم ہے، لیکن 40-50 سال پہلے یہ ریٹیلرز کے لیے بھی، جو عام بندہ ہے میرا جیسا، آپ جیسا بندہ، اس کے لیے بھی یہ کامن کر دی گئی ہے. اور ایک لیکوڈیٹی پول ہے، مطلب جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. کچھ بینکس کی یونین ہے جن میں سینٹرل بینک آف آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور آئی تھنک سو جرمنی، ہاں ٹوکیو، یہ اس کے ممبرز ہیں، ان کے سینٹرل بینکس. باقی سب اس ویب کے جو ہیں، یہ جو پورا جال ہے، اس کے ممبرز ہیں. اور یہ بینکنگ کی جو یونین ہے یہ سب کچھ چلا رہی ہے. اچھا، فوریکس کی اگر ہم بات کریں ڈیٹیل میں تو آگے جاتے ہیں، کیا یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ اگر پاکستان کی اور باقی دنیا میں تو آف کورس لیگل ہے زیادہ تر کنٹریز میں، پاکستان میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ پاکستان میں لیگل ہے. پی ایم ای ایکس بروکر ہے، جے ایس بینکس کموڈیٹیز ٹریڈنگ پرووائڈ کرتا ہے، امانہ کیپیٹل، بہت سارے بروکرز ہیں. پاکستان میں یہ پراپرلی لیگل ہے. ہاں. اور اب اگلا مسئلہ حلال ہے کہ حرام ہے. آپ نے سارے اس پہ ورکنگ کی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں اب جو بھی کام کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی تو پبلک یہ کوشچن تو اٹھاتی ہے. فوریکس ٹریڈنگ حلال، دیکھیں سعودی عرب میں یہ لیگل ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے. قطر مسلم کنٹری ہے، لیگل ہے، حلال ہے. ملائیشیا میں بھی لیگل ہے اور حلال ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبید اللہ ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں. اب کہہ لیں کہ جس طرح سے فقہ میں تقی عثمانی صاحب یا کسی بھی اور کو، یا طارق جمیل صاحب کو، یا کسی اور کو جو اہمیت حاصل ہے، اکانومسٹ، بہت بڑے اسلامک اکانومسٹ ہیں. وہ انہوں نے ایک ریسرچ لکھی، وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے. ویسے گوگل بھی کریں تو مل جائے گی، ہماری بدرتنویر.com ویب سائٹ پہ وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انہوں نے تفصیل سے جو غرر کا مسئلہ ہے، کموڈیٹیز کا مسئلہ ہے، اس کو اپنے پاس اسٹاک کرنے کا مسئلہ ہے، فیوچر کا جو پرابلم ہے، وہ سارا انہوں نے ڈیٹیل میں جا کے، اور جو شرعی ٹرمز ہیں ان میں جا کے انہوں نے ڈسکس کیا ہے. وہ ساری وہاں پہ پڑھی ہے، اور اس کو مطلب سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی لیگل کیا ہے اس کو، ملائیشیا نے بھی لیگل کیا ہے، اور قطر نے بھی ان کی ریسرچ کی بیس پر لیگل کیا ہے. ہاں، جہاں تک بات آ گئی پاکستان کی، تو میں ایک عالم کے پاس گیا، اور ان عالم سے جب میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یار ہماری یہ مجبوری ہے کہ یہ ایک بڑی چیز ہے، اور جب تک حکومت پاکستان ہمیں نہیں کہہ دیتی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ ہم نہیں بات کر سکتے. ہاں، ایک چیز موجود ہے، وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، ابھی نہیں کی، کہ پی ایم ای ایکس پاکستان کا جو رجسٹرڈ بروکر ہے، اس کی ویب سائٹ پر شریعہ فورم ہے، وہاں پہ اس کے حلال ہونے پراپرلی اسٹیمپ کے ساتھ موجود ہے کہ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. ہاں، چلے، یہ تو اس کا حلال حرام کا ہو گیا. ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 90% لوگ پاکستان اور انڈیا میں اپنے پیسے ڈبو بیٹھتے ہیں فوریکس کے اندر. ہم اگر آج یہ بات کر رہے ہیں، فوریکس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ اس میں 90% لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، لاس ریشو تو ہر بزنس میں ہے. اس سے پہلے میں ایک اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک بات کروں گا. دیکھیں، اکنامکس کا ایک اصول ہے، مور رسک مور پروفٹ، اور میں نے بھی بہت لاس کیا، اس کی ہم آگے بات کریں گے. میں جو اسٹے کیا رہا اس مارکیٹ میں وہ یہ تھا کہ میں نے کہا یار یہاں پہ اگر لاس ہے تو پروفٹ بھی تو کسی نہ کسی کو ہوتا ہوگا، تو میں کیوں نہیں ان لوگوں میں شامل ہو سکتا. پھر میں اس کی ڈیٹیل میں گیا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے سب کچھ کرتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں، اور میں کیسے ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں میں نے کی. ہاں، لاس کیوں کرتے ہیں اس کی اگر بات کروں، دیکھیں یہ مارکیٹ ایسی ہے کہ وہ ایپ اب آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا اپنے پاس، ٹریڈنگ ایپ بائنانس اوپن کریں، یا MT4 میٹا ٹریڈر ایپ ہے جس پہ سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. آپ بائی کریں گے تو بائی ہو جائے گا، سیل کریں گے تو آپ کے لاکھوں کے روپے ہوں گے یا ڈالرز ہوں گے، وہ انویسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ رسک پر لگ جاتے ہیں. تو بہت آسان لوگوں کو لگتی ہے،
اس وجہ سے لوگ اس میں آ جاتے ہیں, کود پڑتے ہیں, گیمبلنگ کرتے ہیں, رسک کیا ہے سیکھتے نہیں ہیں, اس وجہ سے لاس ہوتا ہے پیسہ, اور پھر جب کچھ لاس ہوتا ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں سمپلی. آپ نے کتنا لاس کیا اس میں؟ میں نے آلموسٹ ملینس میں لاس کیا, کوئی آلموسٹ کوئی 2-3 سال ہونے کو ہے, ملینس میں لاس کیا. سارا ریکور بھی کر لیا آپ نے؟ ہاں, یہ البتہ ہے کہ لاس میں نے ود ان ڈیز کیا تھا اور ریکور آفٹر منتھس کیا ہے. تو کیونکہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ ڈبو دیں, لیکن واپس آہستہ آہستہ نکلتا ہے. اس کا. ہاں, اصل میں لوگ سمجھتے یہ ہیں کیونکہ بہت آسان ہے. آپ نے شاید اسکیم 92 ایک مووی ہے وہ دیکھی ہوگی. اسٹاک ایکسچینج شیئر مارکیٹ میں اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی شیئر خریدنے جا رہے ہیں نا, تو جب تک کوئی بیچنے والا نہیں آپ شیئر خرید نہیں سکتے. یعنی کہ آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں تو کوئی خریدار ہونا چاہیے, خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی بیچنے والا ہو. یہ مارکیٹ اتنی وولٹائل ہے, سب سے بڑی مارکیٹ ہے ایک تو دنیا کی, اور اس میں آپ کلک کرتے ہیں انویسٹ ہو جاتا ہے, کلک کرتے ہیں انویسٹمنٹ واپس ہو جاتی ہے. یہ بہت زیادہ وولٹائل مارکیٹ ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں, آتے ہیں اور لاس کرتے ہیں. اچھا, ہم لوگ بھی ایک کام کرتے ہیں ای کامرس کا آن لائن. جب ہم کوئی اسکرین شاٹ لگاتے ہیں نا تو لوگ ہمیں شروع ہو جاتے ہیں, یہ اسکرین شاٹ تو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر بعض دفعہ ہم ویڈیو لگانی پڑتی ہے, لائیو کرنا پڑتا ہے. آپ نے بہت سے اسکرین شاٹس دیے, لگائے, اپنے اسٹوڈنٹس کے دکھائے. تو کبھی کوئی لائیو چیز بھی آپ نے دکھائی ہے, یا کوئی ایسی ویڈیو آپ کے پاس ہو لائیو جس پہ آپ ریفریش کر کے دکھائیں کہ دیکھو بھائی اصلی ہے نکلی نہیں ہے؟ لائیو تو جو میری پرسنل ہے وہ تو ظاہر ہے, اتنا پرسنل اکاؤنٹس تو کوئی نہیں دکھاتا, وہ تو ظاہر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک چیز ہے, نظر اور حسد بہت لوگ کرتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کے اسکرین شاٹس لگائے ہیں. وہ جو اسکرین شاٹس لگائے ہیں ان فرمز اور ان بروکرز کو آپ میل کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ریئل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چونکہ پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ نیو آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کے ساتھ آتے ہیں, $500, $2,000, $1,000. میں نے ایک $1,000 کا اکاؤنٹ شروع کیا یوٹیوب چینل پہ. میں لائیو اسٹریمنگ میں آ کر ٹریڈ کرتا ہوں. $1,000 سے اکاؤنٹ شروع کیا اور میں نے اس کو $2,100 بنایا ود ان 3 months, پراپر رسک مینجمنٹ کے ساتھ, پراپر اسٹاپ لاس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ایک عام بندے کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کیسے پروفٹ اس میں بنا سکتا ہے. یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ کھول کے بیٹھ جاتا تو لوگ اس میں پھر سائیکالوجی ان کی خراب ہو جاتی کہ یار ہم کیوں نہیں اتنا بنا سکتے. ہم نے تو اس بندے کی بات کی نا جو بالکل بیسک لیول پہ بیسک لیول پہ. ابھی جو آپ نے بات کی اس میں آپ نے ایک لفظ بولا بروکر, اس کا کیا انوالومنٹ ہوتی ہے اس کام کے اندر؟ اصل میں دیکھیں, وہ جو پول ہے نا, لیکویڈیٹی پول, جو بینکس کا پول ہے, اس تک ہماری ٹریڈ پہنچانے کا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ یہ بروکرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, جن کے میں نے کچھ نام بھی لیے, تو یہ وہ بروکرز کے تھرو پہنچتا ہے. بروکرز اپنا کمیشن اس میں کٹ کرتے ہیں, آپ کی ٹریڈ اس مارکیٹ تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی بروکرز ہیں. اور فراڈ وغیرہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کس طرح کے چانسز ہوتے ہیں؟ کہ ایک تو ہے نا کہ آپ نے بزنس میں پیسے ڈبو دیے, ایک ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اس میں فراڈ بھی ہوتے ہیں, اور اگر ہوتا ہے تو کس طریقے کا ہوتا ہے؟ فراڈ ہوتے ہیں, اتنے بڑے فراڈ ہوتے ہیں اس میں کہ بہت زیادہ. ایک تو بروکرز فراڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ فراڈز کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں اس پہ آتے ہیں, پہلے ہم فراڈز گنوا لیتے ہیں. اس کے بعد فراڈز ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں سگنلز کے نام پر, سگنلز دے کے. حالانکہ پچھلے دنوں ایک دوست بتا رہے کہ ہم جا رہے کہیں ٹریول کر رہے کسی گاؤں میں, وہاں پر ایک چھپر سا لگا ہوا, وہاں پہ 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے, انہوں نے دو موبائل سب نے پکڑے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ ٹریڈنگ کر رہے اور سگنلز بھیج رہے گروپس میں, اور بالکل دیہاتی قسم کے تھے, کسی کو الف بے بھی کچھ نہیں آتی تھی. اور وہ جب اسٹاپ لاس کسی کا نقصان ہو جاتا نا, وہ کہتے او اتنے بندے مر گئے اور یہ ہو گیا, وہ مطلب لاس کو وہ کہتے ہیں کہ بندے مر گئے. تو وہ یہ ہے کہ یہ 2-3 سگنلز کے نام پہ اسکیم ہوتا ہے, اور اسکیم بروکرز کرتے ہیں. اب بروکرز کس طرح سے اسکیم کرتے ہیں, جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ 90% لوگ لاس کرتے ہیں. اب میری 1-2 لوگ, میں نے پچھلے دنوں کوشش کی کہ یار میں خود بروکر بنانے کی کوشش کروں. تو ایک صاحب سے میں کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو جو ہے نا ایک
آفر لے کر دیتا ہوں ایک بروکر سے. وہ ایک بروکر کے بڑا بروکر ہے, بہت بڑا, اس کا نام میں نہیں لیتا, اس کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. انہوں نے مجھے پہلے تو کہا کہ ہم آپ کو کمیشن دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, آپ ہماری پروموشن کریں, اتنے $1000 لے لیں گے. وہ آخر میں آئے اور انہوں نے ایسی بات کی کہ یہ آڈینس حیران رہے گی. اس بندے نے بات کی کہ دیکھیں آپ کو ایک ایسی آفر کر رہا ہوں جو سب سے بڑی آفر ہے, جو ہم اس بندے کو کرتے ہیں بس جو آخری آفر ہوتی ہے. انہوں نے کہا جو بندہ بھی آپ کے تھرو آئے گا اس کا جو 50% لاس ہے نا وہ ہم آپ کو دیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے اس کا لاس کروایا جائے گا. ہاں, آرٹیفیشل نہیں, لوگوں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ 90% لوگ لاس کرتے ہی کرتے ہیں, بغیر تیاری کے آتے ہیں اور پیسہ ڈبوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی ٹریڈز کو آگے فارورڈ ہی نہیں کرتے. صحیح ہے, تو یہ طریقہ انہوں نے کہا کہ یار 50% اس کا لاس آپ کو دیں گے. تو بڑی عجیب بات ہے کہ عجیب بات ہے. بہرحال یہ جو چیز ہے نا کہ لاس کیوں کرتے ہیں, اس پہ میں آپ کو ایک مزاحیہ سی بات بتاؤں. جب میں تھوڑا بہت سکسیزفل ہونا شروع ہو گیا, 4-1 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے اپنے سرکل میں دوستوں کو بتانا شروع کیا کہ یار یہ بھی ایک چیز ہے جس سے پیسہ ڈالرز بنائے جا سکتے ہیں. تو دیکھا دیکھی کافی سارے لڑکے شروع ہو گئے, تو انہیں میں نے بتایا اس طرح سے 25-30% ماہانہ بنایا جا سکتا ہے, ابتدا میں 15-20%. ایک صاحب جو ہے نا اس میں وہ تھوڑا زیادہ ذہین تھے. اچھا, وہ انہوں نے کیا یہ, انہوں نے پوچھا یہ وہ, ایون کہ انہیں ٹریڈ لگانا میں نے بتائی سب کچھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, $750 میرے خیال میں غالباً انہوں نے انویسٹ کیے, جو 2-3 دنوں میں وہ بس مارکیٹ کا ایک بلش ٹرینڈ تھا, وہ بائی کرتے رہے اور ان کے 2 سے 3 دنوں میں وہ $700 $2100 ہو گئے. اچھا, اب $2100 ہو گئے, وہ بڑے خوش. وہ کسی نے مجھے بتایا کہ یار وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بائک ہے نا یہ سیل آؤٹ کرتے ہیں, اور ان دوست کو اگر دیکھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ, اچھا یہ اس بائک کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور میں وہ نیا بائک لے رہا ہوں. اور ابو کو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یونیورسٹی کی فیس میں خود دوں گا. 3rd پرسن کے ذریعے انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا کہ یار وہ بدر کو جو ہے نا پیغام دینا کہ میں یہاں بڑی بڑی سکرینز لگاؤں گا, تو آ جائے میرے پاس اگر ٹریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کہ یار بدر ویسے ہی مارتا ہے, وہ کہتا ہے 25-30% بنتا ہے. میں نے 3 دنوں میں ڈبل ٹرپل کر لی ہیں, بدر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ بہرحال میں نے اگنور کیا. تیسرے چوتھے دن وہ مجھے ملے تو کہنے لگے کہ یار وہ نا میں نے چھوڑ دی ہے ٹریڈنگ. میں نے کہا کیوں, آپ کے تو اتنے پیسے بن رہے تھے. کہتے یار وہ نا طارق جمیل صاحب خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ حرام ہے. اچھا ہاں کہ یہ حرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری. تو 3 دن بعد غالباً بھائی نے مجھے بتایا کہ یار وہ نا اس نے وہ 2100 جو بنائے تھے وہ بھی لاس کر دیے, اور جو اس کے پاس بچا کچھ تھا وہ بھی لاس کر دیا, اور سارا ڈال دیا اس نے مولانا طارق جمیل صاحب. ہاں طارق, میں نے کہا طارق جمیل صاحب کو تو اسے جوتے بھی مارنے چاہیے تھے کہ خواب میں آ گئے کہ تم گیملنگ کرو گے تو نقصان ہی ہوگا نا, پھر تو گیملنگ تو حرام ہی ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں بغیر سیکھے, سٹا لگاتے ہیں, اوپر جا رہی ہے مارکیٹ تو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, نیچے جا رہی ہے تو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ڈوبتے ہیں تو پھر طارق جمیل صاحب پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جب اوپر ہو رہا ہوتا ہے ریٹ, اس میں کیا فیک طریقے سے بھی ہوتا ہے؟ فیک طریقے سے نہیں ہوتا, لیکن وہ جو چارٹ چل رہا ہے نا اوپر نیچے, کینڈلز جو اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بیسیکلی بینکس چلا رہے ہیں. صحیح ہے, اور بینکس کی گیم ہے, اور کیپٹلسٹ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ صرف ذہین بندے کو لیتا ہے, ادروائز وہ سب کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے. اچھا, جیسے پوری ہماری کریم کو اس نے اٹھا کے, جو غریب بندہ ہے وہ انڈیا پاکستان میں ہی رہے, امیر بندے کو ادھر ہم لے جائیں. اچھا, وہ کرتا گیا ہے کہ مارکیٹ ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے, کسی نے کوئی چیز بائی کی ہے, فرض کریں کہ گولڈ بائی کی ہے, مارکیٹ اسی جگہ رینج کر رہی ہے. اب وہ اتنا رینج کرے گی جو جس بندے نے گولڈ بائی کیا وہ کہے گا یار میں اس سے نکل جاتا ہوں. وہ جیسے ہی نکلے گا مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گی. اچھا, وہ کہے گا کہ یار اب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو میں اس کو بائی کر لیتا ہوں. اچھا, جیسے ہی وہ اس کو بائی کرتا ہے مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. اب وہ مارکیٹ نیچے آتی ہے, وہ گھبرا کے بیچ دیتا ہے سب کچھ. وہ جیسے ہی بیچتا ہے وہ مارکیٹ کو اوپر لے جاتے ہیں. یہ بیسیکلی وہ ٹریپ کرتے ہیں, اور اس کو سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن چونکہ لوگ سیکھے بغیر آ جاتے ہیں تو
پھر تو نقصان ہی ہونا ہے. لیکن جو پروفٹ بناتے ہیں وہ اتنا زیادہ بناتے ہیں کہ مطلب ماشاءاللہ اس کو گنا نہیں جا سکتا, مطلب بہت زیادہ. ایون کہ جس کی میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, جس کے میں نے اسکرین شاٹس وغیرہ بھی لگائے, لاسٹ منتھ صرف ایک ان کی ارننگ ایک اکاؤنٹ سے میں نے دکھائی $20,000. اس میں انویسٹمنٹ کتنی تھی ان کی؟ صرف $500. $500 انویسٹ کر کے ایک ہی مہینے میں انہوں نے $20,000 بنائے ہیں. ماشاءاللہ. تو جہاں پہ رسک ہے, جب آپ رسک کو مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ بناتے بھی بہت ہیں. چلے یہ چیز تو ہوگی, لیکن یہ میرا آپ سے سوال بھی تھا, آپ نے اس کو تھوڑا سا تو بتا دیا, لیکن اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کریں, ٹھیک ہے, فوریکس میں آ رہا ہے, کتنے پیسے لے کے آیا, وہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کرے, کیا انویسٹمنٹ چاہیے اس کو؟ اچھا, پیسے تو میٹر ہی نہیں کرتے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ سیکھتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, جو سیلف انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹریڈر بن جائیں تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ ایک دفعہ ٹریڈر بن جائیں. ابھی پچھلے دنوں ایک دوست ہیں, انہوں نے کال کی کہ یار وہ نا کشمیر نام لے لیے, کشمیر سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بدر تنویر دوست ہیں, وہ یوٹیوب چینل وغیرہ دیکھتے تھے, تو ان کو ہم کچھ پے کرتے ہیں, وہ یہاں پر آئیں, اور ہم نے ایک لڑکے کے پاس انویسٹمنٹ کی تھی کوئی 4-5 کروڑ روپے, تو وہ اس نے 2-3 دنوں میں ڈوبا دی. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ آ کر ہمیں یہ بتائیں کہ یار یہ ڈوبا ہے واقعی میں کہ نہیں ڈوبا. ٹھیک ہے, مطلب ان کو اتنا نہیں پتا کہ یار ڈوبتا کیسے ہے, انویسٹ کیسے ہوتا ہے. بس انہوں نے چپ کر کے انویسٹ کر دیا کسی کے کہنے پہ. آپ اگر ٹریڈر ہیں, اگر آپ ٹریڈر بن جاتے ہیں, آپ میں اسکل آ جاتا ہے, یقین مانیں لوگوں کے گھروں میں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ڈیمپ لگے ہوئی ہیں, انویسٹمنٹس کے سب کچھ پڑے ہیں, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یار اس بندے کو کام آتا ہے. آپ کو کام آتا ہے تو آپ کے چاچو آپ پہ انویسٹ کریں گے, میں آپ پہ انویسٹ کروں گا, میں اپنے بہت سے اسٹوڈنٹس پہ انویسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, انہیں اکاؤنٹس لے کر دیتا ہوں, ان کو اکاؤنٹس بنا کر دیتا ہوں. تو آپ ٹریڈر بن جائیں, آپ پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ دیتے ہیں. مطلب یہ جو میں بتا رہا ہوں, یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے $500 انہیں دیے, ان کا ایک ٹیسٹ کلیئر کیا, ان گوروں کی جو فرم تھی انہوں نے انہیں $4 لاکھ دیے, صرف $500 کی فیس کے بدلے میں اسکل دیکھ کر کہ اس بندے میں اسکل ہے, یہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے. تو اور یہ بزنس سارا ہے اسکل کا. ہاں, ہم بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, ہمارا خود ای کامرس کا امیزون کا ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ منجن بیچ رہے ہیں, میں نے کہا منجن نہیں بیچ رہے بھائی, اسکل سیکھو. اپنے اوپر جب آپ نے انویسٹ کر لیا نا تو وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ. ہاں, سب سے بڑی. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بڑے بڑے لوگ ہیں, جس طرح آپ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے بھی ہیں, تو یہی ہوتا ہے کہ اس پہ جب آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ کو بڑے بڑے انویسٹمنٹ ملتے ہیں, وہ پرسنٹیج بھی دیتے ہیں, بزنس میں پارٹنر بھی بناتے ہیں. جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بندے کا, جس نے 3-4 کروڑ لوگوں کا ڈبو دیا, اس کی اپنی ایج کیا تھی, کیا ایکسپرٹیز تھی اس کی؟ وہ غالباً جو ہے نا 20-21 سال کا تھا, صرف 20-21 سال کا تھا, اور کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی اس کی. مطلب کچھ ایکسپرٹیز نہیں تھی. ہوا یہ کہ اصل میں مارکیٹ میں گیملنگ کر کے بعض اوقات ابتدا میں پروفٹ ہو جاتا ہے, وہ پروفٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے پیسے بنائے ہیں, اور ہماری عوام کو بس جو ہے نا راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے, یہ شوق لے ڈوبتا ہے. انہوں نے اس کو کروڑوں روپے دیے اور اس نے پھر انہیں امیر کیا راتوں رات. نہیں, یہ تو واقعی بات بالکل ٹھیک ہے. بھی اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, اب دیکھیں یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ ہمیں منجن سیلر بولتے ہیں, اور جو بھی بندہ کو سکھا رہا تھا اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 1 کروڑ روپے بزنس پہ انویسٹ کر لیں گے, 1 لاکھ روپے آپ اسکل پہ انویسٹ کریں گے, اور وہ جب پورا کروڑ ڈوب جائے گا پھر 1 لاکھ انویسٹ کریں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا کروڑ کیسے ڈوبا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو بھی چیز ہے, ایٹ لیسٹ کوئی بھی چیز ہے, کچھ بھی ہے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے, ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں سے اسکل لے لینی چاہیے. اچھا, آپ کے ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو کیسے ٹرین کرتے ہیں, اور کیا پورے پاکستان سے ہیں یا پوری دنیا سے, اور اگر کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو اس حوالے سے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا, ایک تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے. ٹھیک ہے, یوٹیوب چینل پر ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں ڈیلی. ہم کس نام سے یوٹیوب؟ بدر ٹریڈر کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیلی اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں. وہاں پہ بے شمار ایور گرین کنٹینٹ ہے جسے آپ دیکھ کر ٹریڈنگ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسک سے لے کے اسکریچ سے لے کر پرفیکشن تک. پرفیکشن تو پاسبل نہیں ہے, ایڈوانس لیول تک وہ سب آپ نے یوٹیوب پہ رکھا. ہاں, سب یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے. پھر اس کو میں لائیو آ کے ٹریڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ میں نے کافی دفعہ, مطلب چیلنج تو نہیں دیتا, کمپٹیشن میں نہیں جانا چاہیے,
میں ایک انتہائی چھوٹے سے اسٹاپ لاس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں 10 سے 15 پپس کا. کوئی مجھے لا کر دکھا دے کہ میں نے 10-15 پپس ایک چیز ہوتی ہے وہ بہت ہی چھوٹی, یعنی کہ اگر آپ کو لاس ہوتا ہے تو $10-12 کا ہوگا اور پروفٹ ہوتا ہے تو وہ $60-70 کا ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں, بہت کم رسک بہت زیادہ پروفٹ. یہ میں لائیو آ کر وہ ٹریڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایسی کمپنیز بھی ہیں کہ جو بین ہوں پاکستان میں, دنیا میں, اگر ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہیں کہ اگر آپ نے فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے ان ویب سائٹ سے بچنا ہے, یہ بین ہے یا یہ فراڈ میں ملوث ہے؟ اچھا, جو ابھی ہم بروکر کی بات کر رہے تھے, آکٹا ایف ایکس, بہت زیادہ آپ نے بھی اشتہار دیکھے ہوں گے, آکٹا ایف ایکس. ہاں, یہ کہیں سے ریگولیٹڈ نہیں ہے. ایک دو اور بروکرز ہیں, مطلب یہ پاکستان سے ریگولیٹڈ نہیں ہے, ان پر ٹریڈ نہ کی جائے, اور اسپیشلی آکٹا ایف ایکس کہیں سے بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے. پھر ایک اور چیز آئی ریممبر کہ دیکھیں, فائنینشیل کورٹ آف انگلینڈ اس مارکیٹ کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس کو ریگولیشنز دیتا ہے اور اس مارکیٹ میں اسکیمز وغیرہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسکیم سے. اس نے پراپرلی سب کو ایڈوائز کیا ہوا ہے, بلکہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی بروکرز ہیں یا لیکوڈیٹی پرووائڈرز ہیں جو انویسٹمنٹس کے لیے لوگوں کو قائل کرتے ہیں, آپ نے جو بھی کمرشل ہے اس پر یہ لکھ کر لگانا ہے کہ ہمارے اتنے فیصد ریٹیلرز لاس کرتے ہیں. ایف ایکس پرو, انٹورو, آنڈا, پیپر اسٹون, ان کے آپ جا کے ویب سائٹس وغیرہ دیکھیں اور ٹھیک ہے اس پر لائیو لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے 80% لوگ لاس کر رہے ہیں, ہمارے 70% لاس کر رہے ہیں, ہمارے 85% لاس کر رہے ہیں. یہ بروکرز جو پاکستان میں ہیں, وہ یہ جو پاکستان انڈیا کو مارکیٹ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں لکھتے, اور وہ بلکہ ایسا کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی مارکیٹ ہے, اس میں انویسٹ کریں, ڈیلی پروفٹ بنایا جا سکتا ہے, کسی بھی وقت پروفٹ بنایا جا سکتا ہے. اور یہ چیز لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, ایون کہ مجھے بھی اس نے اٹریکٹ کیا تھا کہ یار یہ تو بہت آسان ہے, مطلب میں گھر واپس آیا کروں گا تو بیگم کہے گی کہ یہ شادی آ رہی ہے تو میں نے ایک جوڑا لینا ہے, تو میں کہوں گا بس یہ میں 2-3 ٹریڈس لگاتا ہوں, یہاں سے پروفٹ بن جائے گا, تو جتنے مرضی جوڑے, ہاں جتنے جوڑے چھوڑے لینے ہیں تو جا کر لے لو. اچھا بدر بھائی, کوئی بھی بندہ جب کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, مینٹور ہوتے ہیں. آپ نے کہاں سے یہ سارا کام سیکھا؟ سب سے بڑا جو استاد ہے وہ یوٹیوب ہے. یوٹیوب ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, استادوں کا استاد. بالکل مین چیز جو ہے وہ یوٹیوب سے سیکھی, پھر ٹیکنیکل چیزیں تو ساری وہاں سے سیکھی. ٹیکنیکل چیزوں میں مائیکل, ایک نام ہے مائیکل ولیم, ان 2 لوگوں سے میں نے سیکھا بہت زیادہ. ان میں سے مائیکل کی جو پرسنل مینٹورشپ ہے اس میں میں رہا ہوں, ایک بہت بڑا ٹریڈنگ میں نام ہے. جو سائیکلوجیکل میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں نے مارک ڈگلس, دا گریٹ مارک ڈگلس, ٹریڈنگ میں بہت بڑا نام ہے, ایون کہ وارن بفے وغیرہ اسے کوٹ کرتے ہیں اپنی بکس میں, تو اس کی کتابیں پڑھ کے میں نے سائیکالوجی کے متعلق سیکھا. تو یہ میرا سیکھنے کا پروسیس تھا. اور آپ کو موٹیویشن کیوں ملی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ کیا وجہ تھی, ریزن کیا بنی کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے, کچھ پیسے بنانے ہیں, ڈالرز بنانے ہیں؟ اچھا, اصل میں بات یہ تھی کہ مجھے کوئی 9-10 سال پہلے کی بات ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے, جب میں ایک وہ استاد تھے ان کے پاس ٹیوشن پڑھا کرتا تھا, تو وہاں پہ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں نکلا تو وہ مجھے ایک پٹھان دوست روڈ پہ ہی مل گیا, مطلب گاڑی روکی اور اس سے ملا, تو وہ یہ کہنے لگا کہ آج کل کیا کر رہے ہو. اس کے ساتھ جب میں نے بات شروع کی تو میرے اندر وہ موٹیویشن بہت ہے, میں لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتا ہوں بہت زیادہ. رک کے کہنا ہاں بدر بھائی وہ مجھے یاد آیا 8-10 سال پہلے وہ تمہاری جب 9ویں میں 2 سپلیاں آئی تھیں تو تم اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے یار میں نے بڑا آدمی بننا ہے, تو میں نے بزنس کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں سوچ رہا تھا یار اس کی 2 سپلیاں آئی ہیں تو یہ کیا کرے گا, کہاں سے کیا کرے گا. تو بیسیکلی یہ تو شروع سے سوچ تھی کہ کچھ بڑا کرنا ہے. اب بات آتی ہے کہ بہت سے بزنسز کرنے کی کوشش کی ہے, ای کامرس میں آیا, ظاہر ہے تقدیر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں, میں ای کامرس میں نہیں کامیاب ہو سکا. بالکل, بہت سے لوگ ہیں جو نہیں ہوتے کامیاب. ہاں, اب بہرحال پھر مجھے کسی نے, اچھا اس میں میرے پہ کچھ قرضہ چڑھ گیا. ہاں, وہ ایک دوست بیٹھے ہوئے ایک دفعہ, تو انہوں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت مزے کی چیز ہے, تو تمہارے سارے قرضے ورضے یہاں سے اتر جائیں گے. اچھا یہ قرضے ورضے ابو وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے, تو میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا, چلیں اب پتہ چل جائے گا. اچھا تو وہ اس لیے میں نے یہ شروع کی, اور بہرحال اس طرح سے شروع کی, اور بیچ میں لاسز بھی جنریٹس ہوئے, اپس اینڈ ڈاؤنس بہت آئے, اور
آج میں اسٹیج پر ہوں. اچھا بدر بھائی، جب آپ نے ڈالرز کمانے شروع کیے فوریکس سے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب ڈالرز آ رہے ہوں تو پھر تو شادی بھی ہو جاتی ہے آسانی سے. تو آپ کی شادی ڈالرز آنے کے بعد ہوئی تھی یا ڈالرز آنے سے پہلے شادی ہو گئی تھی آپ؟ نہیں، ڈالرز آنے سے پہلے ہوئی تھی، اور یہ بڑی دردناک سی ایک کہانی ہے میرے لیے پرسنل. میرے اس سے مطلب وہ یہ کہ میں 2-3 بزنسز کرنے کی کوشش کی، ان میں لاسز جنریٹ ہوئے، ایون کہ کوئی ڈگری بھی نہیں کر رہا تھا. تو والد صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال میرا رشتہ طے ہو چکا تھا. اب ہوا یہ کہ ان دنوں میں جب اتنے سارے وہ فیل ہو گئے تو میں تھوڑا سا ڈپریشن میں تھا، اور میں سارا دن گھر بیٹھا رہتا تھا. تو وہ بردر ان لاز وغیرہ نے مجھے یہ چیز بعد میں بیگم نے بتائی. انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں ہمارے گھر میں طے ہو گیا کہ بس یہ رشتہ کینسل کرنا ہے. بدر کچھ کرور نہیں رہا. اچھا. بردر ان لاز نے بھی کہا، سب نے کہا یار بدر کچھ کرور نہیں رہا، تو ہماری بیٹی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو کیوں. اچھا اس طرح سے تو وہ سسر میرے جو ہے نا بہت مطلب اچھے ہیں ایمان کے معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ بدر سے ملوں گا. وہ آئے مجھ سے ملے، اور جب مل کر گئے نا تو بیگم بتاتی ہے انہوں نے گھر آ کر کہا کہ اب کسی نے نام نہیں لینا کہ یہ رشتہ کینسل ہو. اچھا. میں بدر سے مل کر آیا ہوں. وہ ایک تو نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، کیریکٹر اس کا بہت اچھا ہے، اور وہ مسلسل محنت کر رہا ہے. میں کبھی بھی رشتہ کینسل نہیں کروں گا. جو یہ 3 کام کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہے. اور سسر نے بہت زیادہ سپورٹ کی، اور مطلب اور وہی ہوا. شادی کے وقت میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، مطلب ایون کہ کچھ اوپر قرضہ تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دوست کی مارکیٹنگ کمپنی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں جاب تو نہیں کروں گا لیکن مجھے بتاؤ کہ کیسے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک بازار ہے، وہاں سے ہول سیل میں کچھ چیزیں ملتی ہیں. میں کچھ بلیڈ وغیرہ، کچھ ٹوتھ برش اور کچھ ایسی چیزیں وہاں جا کر لے کر آیا. ان سے میں نے بات کی کہ یہ میں آگے مارکیٹ کروں گا، اور بڑا آرڈر آیا تو آپ نے مجھے پہنچانا ہے. وہ پھر میں ڈیلی نکلتا پہلے دن نکلا تو 2-3 گھنٹے بعد اتنا ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا کہ یار کیا یہ میں بائک پہ گلی گلی جا کر یہ بیچ رہا ہوں. تو بہرحال پھر بھی میں رکا نہیں، اور رات واپس آ گیا. تو یہ اس طرح سے مطلب یہ کہ مسلسل میں محنت کر رہا تھا. وہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم محنت کرو، اس کا اجر میں دوں گا، اجر اوپر والے کا یہ وعدہ ہے. تو وہ بہرحال میں نے محنت کی. محنت کے نتیجے میں اللہ مجھے چیک کر رہا تھا، ایک نہیں دوسرا نہیں، اور پھر تیسری جگہ چوتھی جگہ کامیاب ہو گیا. بہرحال کنسسٹینسی کے ساتھ محنت بہت ضروری ہوتی ہے. آپ بھی یہ کام کرواتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا. جب بعض اوقات ہم یہ چیز انہیں کہتے ہیں کہ یار 5-6 ماہ سال لگے گا، لوگ فوراً سے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ کون میں شارٹ کٹ بتائیں. اور پھر شارٹ کٹ والے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو ان سے پیسے لے کے بس پھر وہ سارے زندگی بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ شارٹ کٹ تو کسی بھی فیلڈ میں کوئی نہیں، آپ کو سیکھنا پڑے گا. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، محنت کرنی پڑے گی. محنت نہیں کریں گے تو کیا کچھ بھی نہیں ملے گا. بدر بھائی، نئے آنے والوں کے لیے 1 لائن فارمولا دیں، مجھے ایک ٹپ دیں کہ فوریکس میں آنے والے یہ ٹپ پکڑ لیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلے سیکھیں اور پھر کام کریں. ایک تو یہ چیز. پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے 1 لائن جو ہے، کنٹرول یور ایموشنس. ایموشنس کو کنٹرول کر لیں، پیسہ بن جائے گا. اور جو لاسز جنریٹ کر رہے ہیں، پروفٹ نہیں بن رہا، ان کے لیے ہے فوکس آن یور لاسز. پروفٹس پر فوکس نہ کریں، لاسز پہ کنٹرول کر لیں. ایک دفعہ لاس کنٹرول ہو گیا، دوسری طرف صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ پروفٹ. فوکس آن یور لاسز اگر آپ سے کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پروفٹ خود بخود بن جائے گا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ڈائریکٹ آ کے وہی راتوں رات امیر بننے والی چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اس چکر میں لاس پہ لاس ہو رہا ہے، لاس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کہہ لیں کہ پراپرٹی میں یا آپ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا آپ ای کامرس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں، کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں پر کیا کیا فائدہ ہے، کیا کیا پریکاشنز ہیں، یہ مجھے جو کرنی چاہیے. تو پہلے آپ لاس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ کہیں مجھے لاس تو نہیں ہو جائے گا، پھر آپ پروفٹ کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر فائنینشیل مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ ڈائریکٹ پروفٹ کو فوکس کرتے ہیں، لاس کو سوچتے ہی نہیں ہیں.
تو یہ اگر ان کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یار لاس کو پہلے کنٹرول کرنا ہے, پروفٹ کی طرف بعد میں جانا ہے, تو وہ پروفٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور اس کے اندر آپ کا رسک ٹو ریوارڈ ریشو کیا ہے؟ یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں بات کروں, آپ جب لائف جاتے ہیں یا لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بائی کر لو, اس کو سیل کر دو, اس میں آپ کی سکسیس ریشو کیا ہوتی ہے؟ اچھا, ایک تو سکسیس ریشو کی اگر بات کریں وہ ہوتی ہے رسک ٹو ریوارڈ ریشو. اس میں جو یہ ایک ٹپ بھی ہے کہ اس چیز پر اگر فوکس کیا جائے کہ آپ کا رسک 1 to 2% ہو اور جو ریوارڈ ہے آپ کا وہ 3-4% ہو. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ کا $10 ایک ٹریڈ میں لاس ہو رہا ہے آن ایوریج اور $40 یا $50 یا $30 پروفٹ ہو رہا ہے, تو اگر ایک آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے $40-50 کا, تو اگلی 4-5 ٹریڈز کا مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو پر اگر فوکس کیا جائے, اور میں لائیو پر آ کر 1-6, 1-7, 6-7-8 ماہ سے میں کر رہا ہوں, میرے لائیو اسٹریم پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, میرا رسک ٹو ریوارڈ ریشو منیمم بھی 1.3 ہوتا ہے, 1/3, اور وہ بھی بہت کم ہوتا ہے, $5-10 کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کوئی ایک اسٹریٹجی ایسے بتائیں نا کہ کوئی بندہ یہ اسٹریٹجی پکڑ لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. مطلب ہم گارنٹی تو نہیں دے سکتے آف کورس, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سکسیس کے چانسز بڑھ جائیں گے. اچھا, بالکل ٹیکنیکل آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. فائنینشیل مارکیٹ میں بہت زیادہ مینیپولیشن ہوتی ہے, اسٹاپ لاس ہنٹنگ ہوتی ہے. اس کو پہلے تو سیکھیں اسٹاپ لاس ہنٹنگ کیا ہوتی ہے. 80-90% لوگ اس کو جانتے ہوں گے. جہاں پر جس پیئر میں, جس کوائن میں, جس بھی کموڈٹی میں اسٹاپ لاس ہنٹنگ ہوتی ہے, اسٹاپ لاس ہنٹنگ کے یا فیک بریک آؤٹ کے فوراً بعد کینڈل جو واپس کلوزنگ دیتی ہے اسی رینج میں یا اسی ایریا میں, وہاں سے آپ نے سیل یا بائی کرنا ہے اور اس کے اوپر, اس وک کے اوپر اسٹاپ لاس لگانا ہے. صرف یہ اسٹریٹجی پکڑ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا بدر بھائی, اگر کسی نے آپ سے سیکھنا ہو فوریکس وغیرہ, تو آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ سکھاتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یوٹیوب چینل پر میرے پورا میں نے بتایا اسکریچ سے لے کر ایڈوانس تک سارا کانٹینٹ پڑا ہے. اور آپ بیسک وہ فری ہے, کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے, کوئی بھی آ کر دیکھ سکتا ہے. ایک پلے لسٹ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بیسک ٹو ایڈوانس, ٹھیک ہے, وہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے. اس کے بعد آپ پھر آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے, چارٹ پر پریکٹس کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل ٹریڈنگ کی طرف آنا ہے. ڈائریکٹ پریکٹیکل ٹریڈنگ کی طرف نہیں آنا. اور اس میں بھی انویسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, کرپٹو میں, فوریکس میں, اسٹاک میں, ہر جگہ آپ نے سب سے پہلے وہ اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہوتی ہے جو اگر آپ کو ڈوب جائے, آپ کی وہ انویسٹمنٹ یا آپ کا وہ پیسہ ڈوب جائے تو آپ کو ٹینشن نہ ہو. سب سے پہلے آپ نے وہ اماؤنٹ یہاں پر انویسٹ کرنی ہے, تاکہ آپ کی ایک تو ایموشنز کنٹرول میں رہیں, دوسرا یہ کہ آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. مطلب صرف ایک لاس ہو اور آپ کی ساری زندگی متاثر ہو کر رہ جائے. یہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے. پھر جو لوگ لاسز جنریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اصل میں میرا جو کورس ہے وہ بھی بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی لاسز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لاسز کی بات کی, انڈیا, پاکستان, دبئی, آسٹریلیا, یہاں سے بے شمار لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں لاس ہو رہا ہے 2-3-4 سال سے, ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں. تو انہوں نے بیسیکلی نمبر 1 تو ٹریڈنگ اسٹریٹجیز نہیں سیکھی ہوتی. نمبر 2 ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی سائیکالوجی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے لاسز جنریٹ کر کر کے. تو ان کے لیے پراپر ایک تو وہ ٹریڈنگ اسٹریٹجی, اس کے لیے میرا ایک پروگرام ہے. اور جو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں ان کے لیے ایک مینٹورشپ پروگرام ہے, لیکن وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ 100 لوگ آتے ہیں تو ان میں سے شاید 0.1% لوگوں کو میں اس میں لیتا ہوں, اور وہ بھی انٹرویو وغیرہ کر کے, جو باقی اس مینٹل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ ٹریڈنگ کو کنٹینیو کر سکیں. آپ یہ کرتے کیوں ہیں؟ ہمارے سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ خود اتنے پیسے کما رہے ہیں تو منجن کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کو منجن بیچ رہا ہوں جو لوگ آلریڈی لاسز جنریٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے, اور پہلے ان کو دکھاتا ہوں کہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں. جو لوگ آلریڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. نیو بندے کو بنایا جا سکتا ہے, نئے جو آلریڈی لاسز جنریٹ کر رہے ہیں اس کو وہ 100 طریقے دیکھے گا, 100 چیزیں چیک کر کے آپ کے پاس آئے گا. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے ٹریڈ ہوتی ہے, سارا دن ویلا بیٹھا رہتا ہوں.
نیچے میرا نیچے ورک سپیس ہے, اوپر گھر رہتا ہے, نیچے سے اوپر بس. تو وہ اپنے آپ کو مصروف پہ رکھے اور ایونچولی ظاہر ہے ہمارے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو آپ کو خود بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. لوگ ایسے ایسے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ پریشانی آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا جاتی ہے. اور اس میں جیسے کہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگ فری میں سیکھیں آ کے یوٹیوب پہ. اس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں, فیس بک کا بھی یوٹیوب کا بھی, وہاں پہ جائیں آپ دیکھیں. ہر چیز پڑی ہے, فری آف کاسٹ پڑی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو ضرورت پیش آئے کہ اب آپ مجھے کوئی مینٹورشپ چاہیے تو ظاہر ہے بھائی اس پہ پیسے لگتے ہیں, اس پہ کاسٹ آتی ہے. ہر بندے کے ایک ایکسپیرینس ایک ہے. اچھا, بہت سارے لوگ فری بھی سیکھ جاتے ہیں, میں دعوت نہیں دے رہا کہ آؤ مجھ سے سیکھو, جی فری سیکھ جاتے ہیں آپ یوٹیوب سے تو ویل اینڈ گڈ. بالکل, ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سیکھ جاتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو مینٹورشپ ساتھ چاہیے, کوئی انگلی پکڑے. انگلی پکڑنے کے پھر پیسے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے. آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, آپ نے خود ایک لاسز کیے ہیں, کسی بندے نے کوئی کام سیکھا ہے, کیا ہے, اس کا اپنا اچھا خاصا پیسہ لگا ہو, تو وقت کی بھی تو ایک قیمت ہے نا. ادروائز فری والی آپشن موجود ہے, آپ لوگ جائیں سیکھیں اور ڈالرز ان میں انکم جنریٹ کریں. ان کو بھی دعا دیں اور مجھے بھی دعا دیں. تھینک یو ویری مچ.